میں اس بات کا بھی اعادہ کرتا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم یکمشت پاکستان کو ان بحرانوں سے نہیں نکال سکتے۔ ہم تدریجاً اس ملک کو اپنی معاشی لائن پر لائیں گے۔ ہم تدریجاً اس آئین کو وہ حق دلا سکیں گے کہ جو وہ اس مملکت میں رہنے والے اپنے شہریوں کو دیتا ہے۔ لیکن آغاز کس نے کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے تمام سیاسی تنظیمیں جو مختلف افکار رکھتی ہیں، مختلف نظریات رکھتی ہیں، اور آج وہ ایک جگہ پر جمع ہیں، تو اس بات میں بھی کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں کہ یہ صرف پاکستان کے لیے جمع ہے، یہ صرف کشمیر کے لیے جمع ہے، یہ صرف فلسطین کے لیے جمع ہے، یہ صرف لیبیا کے لیے جمع ہے، یہ صرف عراق کے لیے جمع ہے۔ ہم امت کو پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی ریاست بھی ہے، اس کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی اور یہ امت مسلمہ کی نمائندگی بھی کرے گی۔ اس طرح نہیں کہ نام تو ریاست مدینہ کا لیا جائے، ریاست مدینہ کے کوس کے لیے تو کچھ نہ کیا جائے، لیکن اس کو بطور مذہب کارڈ استعمال کیا جائے۔ کشمیر کے کوس کے لیے تو کچھ نہ کیا جائے، لیکن کشمیر کو بطور کارڈ استعمال کیا جائے۔ ہم الحمدللہ ایک طویل تاریخ رکھتے ہیں، بر صغیر میں بھی سیاست کی ایک طویل تاریخ رکھتے ہیں۔ جمعیت علماء کو وجود میں آئے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارے اکابر، ان کی قبریں بھی گواہی دیں گی کہ ہم اس خطے کے مسلمانوں کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ فریڈم فائٹر کا کیا ہے، کسی غدار کا نہیں کیا۔ کبھی قادیانیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کبھی اس کو معاشی کونسل کے سربراہ کے طور پر تعینات کیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، فارن فنڈنگ کے حوالے سے اگر ہمیں دوسرے ادارے ڈکٹیٹ کرتے ہیں یا وہ اپنے ثوابدیدی اختیار استعمال کر کے حکومت کو پیغام دیتے ہیں کہ تم یہ پالیسی نہیں اختیار کرو گے اور یہ پالیسی اختیار کرو گے، تو پھر پارلیمان بھی آج ایک آواز ہو کر فیصلہ دے کہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو ادارہ ذمہ دار ہے وہ اپنے فیصلے کو ایک ہفتے کے اندر اناؤنس کرے، اور اس طرح کے فارن فنڈڈ پارٹیاں ہم پر مسلط نہ ہوں، جو پاکستان کی امن کو تباہ کر رہے ہیں، جو پاکستان میں افراتفری۔ ہم کشمیریوں کے لیے بات کرتے ہیں، ہم فلسطینیوں کے لیے بات کرتے ہیں، ہم امت کے ہر مظلوم طبقے کے لیے بات کرتے ہیں، ہم انسانیت کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن ذرا اپنے ماحول کو بھی دیکھیں، ذرا اپنے معاشرے کو بھی دیکھیں۔ آج آپ کا قبائل آپ سے ناراض ہے، آج آپ کا بلوچستان آپ سے ناراض ہے، آج آپ کا مظلوم مفلس تھرپارکر میں رہنے والا شہری آپ سے ناراض ہے۔ آج آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی قوم کے اندر جن شہریوں کو ریاست سے گریونسز ہیں اس کو فی الفور ایڈریس کیا جائے، ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی امن میں آپ کے سامنے آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو۔ اس طرح نہیں کہ اگر مجھ پر ظلم ہو رہا ہے تو میں تو چیخوں، اگر میرے کسی اور دوست پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہی، تو پھر ہمیں آج جو موقع ملا ہے، اور میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ پاکستانی قوم آپ کے پشت پر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ ہمت کریں، جس طرح آپ نے معیشت کے حوالے سے قوم کو ایک امید دلائی ہے، آپ ان چیزوں کو جو آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے، جو اسلام ہمیں دیتا ہے، اس کے لیے بھی اس پارلیمان کی تائید حاصل کر کے وہ تمام سہولتیں اس قوم کو آپ کو دینی چاہیے، ان کو مین سٹریم میں لانا چاہیے، ان کو تعلیم بھی دینی چاہیے، ان کو پانی بھی دینا چاہیے، ان کو علاج بھی دینا چاہیے، ان کو امن بھی دینا چاہیے، ان کی معیشت بھی ٹھیک کرنی چاہیے،
انشاءاللہ ہم آپ کے دست و بازو ہوں گے, آپ کے پشت پر کھڑے ہوں گے, اور ایسے نہیں کھڑے ہوں گے کہ کل ایک تنظیم جب اسلام آباد آ رہی تھی اور جس طرح آگ لگائی انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کے لیے. مجھے یاد ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو جب شہید کیا گیا اور آپ کے کارکن, آپ کے پارٹی کے کارکن وہ اشتعال میں تھے اور خدا جانے وہ کیا کر گزرتے, لیکن آپ کے پارٹی نے یہ سلوگن دیا کہ پاکستان کھپے. اس طرح ہم پاکستانیوں کو بھی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہم انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو جو مشکلات گزشتہ پونے 5 سال میں درپیش ہوئی ہے اس کا مداوع بھی کریں گے, ازالہ بھی کریں گے. ہمارے اور آپ کے کولیگ یہاں رہے ہیں, مولانا حسن جان رحمہ اللہ, وہ آپ کے پارلیمنٹ کے رکن تھے, ان کو شہید کیا گیا. مولانا معراج الدین آپ کے کولیگ تھے, ان کو شہید کیا گیا. ڈاکٹر خالد محمود سومرو اس سینٹ کے پارلیمان کے شہید تھے, ان کو شہید کیا گیا, ممبر تھے, ان کو شہید کیا گیا. درجنوں پارلیمنٹیرین جن کو شہید کیا گیا. ہم نے تو کبھی ان کے خون کو اپنی سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا, اور تم کبھی اپنے لوگوں پر الزام لگاتے ہو کہ تم سازش میں شریک ہو, تم مداخلت میں شریک ہو. تم نے مداخلت کی ہے. ان تمام لوگوں کے گھروں میں شہداء ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے شہادتیں دی ہیں. آپ ان کو گالیاں نہیں دے رہے, آپ ان لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں جو ان کے اکابر, ان کے عزیز, ان کے رشتہ دار ان کے گھروں میں شہید ہوئے ہیں. پوری پاکستانی قوم کے دل آزاری تم نے کی ہے, ان شہداء کی دل آزاری کی ہے. تم کس بنیاد پر یہ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو؟ یہ ڈرامے نہیں چلنے چاہیے. جناب اسپیکر, میں گفتگو طویل نہیں کرنا چاہتا, بلکہ اب اختتام پر آتا ہوں. کل جاتے جاتے وہ یہ کہہ گیا کہ میں 6 دن بعد پھر آؤں گا, تو میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 6 دن کے بعد بھی رانا ثناء اللہ ہید وزیر داخلہ ہوگا. غلط فہمی میں نہ رہنا. 6 دن کے بعد بھی یہی حکومت ہوگی, اور عدالت کو جو اس بار اس نے دھوکہ دیا ہے, عدالت نے اس پر اعتماد کیا, اس نے عدالت کی خلاف ورزی کی. جو اس کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے لائے تھے کہ ہم تمہارے لیے اسرائیل بھی تسلیم کریں گے, قادیانیوں کو پاکستان میں غیر مسلم کے شک سے بھی نکالیں گے, ان کو تو یہ مایوس کر چکا ہے, کیونکہ پاکستان میں گفتار کے غازی نہیں کردار کے غازی رہتے ہیں, جو کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کروائیں گے, جو کبھی بھی قادیانیوں کو غیر مسلم کے شک سے نہیں نکالیں گے. اور پھر جن لوگوں کو اس نے اعتماد دلایا کہ میں اگر وزیر اعظم بنا تو دنیا پاکستان میں پیسہ دے گی, پاکستان کی معیشت پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جائے گی, ان کو بھی پونے 4 سال میں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمیں ایسے کسی کو نہیں لانا چاہیے. ایک عدلیہ رہتی تھی, اس کے ساتھ بھی جو حشر کل اس نے کیا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ حکومت کو حکومت کرنے دی جائے گی, اور عدلیہ اب صرف انصاف کی بنیاد پر فیصلوں کو دیکھے گی. جو فیصلے عدلیہ کے ذمہ ہیں وہ کرے گی, اور پاکستان میں اگر حکومت کرنی ہے تو اس پارلیمان نے کرنی ہے, اس پارلیمان میں کے اندر بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرینز نے کرنی ہے, اور یہ وہی حکومت ہوگی جو عوام کی نمائندہ حکومت ہوگی. میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اور پاکستان کی کسی بھی حکومت کو اب شف کی پالیسی نہیں
رفتالو کی پالیسی اختیار کرنی ہوگی اور کلیئر کٹ میسج دینا ہوگا کہ ہم ریٹ آف اسٹیٹ کو ہر جگہ برقرار رکھیں گے. اگر کوئی ناجائز کرے گا تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا, اور اگر کوئی آئین کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کی جنگ لڑتا ہے تو لڑے. ہم نے بھی مظاہرے کیے ہیں, ہم نے بھی احتجاج کیے ہیں. ہمارے احتجاج اور ہمارے مظاہروں سے دنیا کے اندر امن کا پیغام گیا ہے. جو لوگ داڑھی اور پگڑی والوں کو دہشت کی علامت سمجھتے تھے, وحشت کی علامت سمجھتے تھے, ہم نے اس نظریے کو اپنے احتجاج سے بدلا. ہم نے آزادی مارچ کے ذریعے بھی ثابت کیا کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم آئین کے تحت کردار چاہتے ہیں. ہم نے بندوق کے خلاف ورزی بھی کی. اگر کسی نے اسلام کے نام پر بھی اٹھائی, ہم نے اس کی بھی مخالفت کی کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی ریاست کے اندر حکومت کام کرے گی تو وہ اس آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کرے گی. اس سے بالا اور اس سے باہر کسی کو اجازت نہیں ہوگی. میں شکر گزار ہوں آپ کا.